دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، آپ کے لیے آگے قرآن مجید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں، اگر مجھے دلائل سے ثابت ہو جائے. کوئی کافر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح قرآن کہہ کے آ رہا ہے، نہیں ہے، لیکن وہ اس نیت سے کہ اگر مجھے حق بات ملی تو میں فالو کروں گا، تو وہ غیب پر بھی ایمان لے آئے گا. تو اگر آپ کا غیب پر، غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے جو تجربہ حاصل ہوگا نا، جو ایکسپیرینس ہوگا دیکھنے سے، سننے سے، محسوس کرنے سے، یہ جو ہمارے حواس ہیں، تو جو چیزیں ان کے ذریعے جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی، ایک سائنٹسٹ اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ضابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر نیوٹن درخت کے نیچے سو رہا تھا، اوپر سے سیب آ کے گرا، یہی ہوا نا بھائی، یہی ہے نا. اوپر سے سیب گرا تھا تو اس نے کہا گریوٹی، بھائی زمین میں کیا ہے کچھ. اب سائنسدان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے، تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس کا سر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ سیب کھا لیتا، میرے بیان سنے ہوتے تو چھیل کے کھاتا، ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا، کیونکہ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں، ڈاکٹر کہتے ہیں. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں وٹامن زیادہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہضم کرنا مشکل کام ہے. بعض لوگوں کا معدہ پاورفل ہوتا ہے، وہ ہضم کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا نہیں ہضم کرتا، یعنی تاکہ کچھ ہضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے نا. تو جلدی سے جو تھوڑے وٹامن جلدی سے مل جائیں، یہ ان بڑے زیادہ وٹامن سے بہتر ہیں جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر. اس سے دوسرے کو بھی وٹامن ملنا شروع ہو جاتے ہیں پھر. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی چیز کھاؤ نا جو آرام سے ہضم ہو جائے. تو خیر اب نیوٹن کی کھوپڑی تھی نا، صحیح کام کرتی تھی، تو نیوٹن نے کیا کیا، اپنے حواس کے ذریعے، حواس استعمال ہوئے نا اس کے، اوپر سے جب سیب آ کے گرا، آنکھوں سے دیکھا، اگر کھوپڑی پہ لگا تو کھوپڑی سے محسوس کیا اس نے، اگر نہیں لگا سائڈ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا. تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی. پھر اس نے اور بھی تجربے کیے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے، تو اس سے ایک ضابطہ اور کلیہ نکالا اس نے. کلیہ کیا نکالا؟ کلیہ یہ نکالا، ضابطہ یہ نکالا، قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے، تو زمین کا ایک ماس ہے نا، زمین میں ایک کثافت ہے، کمیت ہے، تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو، کثافت زیادہ ہو، اس میں کھینچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن 10 گنا کم ہو رہا ہے، تو اسی ضابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے 10 گنا چھوٹا ہے. تو ایک لا نکال دیا نا اس نے. لیکن اس لا کو جو اخذ کیا گیا یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا، اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان کا مشاہدہ، انسان کی سماعت اور یہ تمام چیزیں لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بولو نا، زور سے بولا کریں آپ لوگ. بچوں کو ٹیوشن نہیں مائیں پڑھا رہی ہوتی، یا قاری صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو حلق سے نکلوا کے لاتے ہیں. تو میں تو حلق سے بھی نہیں نکلوا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں بس ہلکا سا رسپانس دے دیا کریں آپ لوگ. تو جو تجربہ سائنسدان کرتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. یہ ابھی تو جنات میں تو میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی سائنسدان دیکھا نہیں ہے. تو جو تجربات انسان کرتے ہیں حواس کے ذریعے، تو یہ جو انسان کے حواس ہیں یہ محدود نالج رکھتے ہیں یا لامحدود نالج رکھتے؟ نہیں، یعنی نالج دے سکتے ہیں آپ کو. تو یہ محدود نالج دے سکتے ہیں یا لامحدود؟ محدود دے سکتے ہیں نا یہ.
آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم آلات کے ذریعے جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ سے جیسے خوردبین لگا کر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے خوردبین کے ذریعے ہم اس سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں, تو وہ خوردبین بھی محدود ہی دے گی. وہ آپ کے یعنی آپ نے وہ آلات استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے, لامحدود پھر بھی نہیں کیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات سائنسدان کہتے ہیں کہ سائنس نام ہے, حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے ضابطوں اور کلیوں, مادی سائنس کی بات کر رہا ہوں سوشل سائنس کی نہیں, جو ضابطوں اور کلیات کے ذریعے اسے ایک ربط فراہم کر دینا, اس نالج کو مربوط کر دینا اور ضابطے اور کلیے نکال لینا. سائنس کی ساری ایسے ہی ہوتا ہے نا, فزکس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکویشنز ہیں وہ انہی اصولوں پر ہوتی ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ حواس کے ذریعے حواس کی طاقت محدود ہے تو اس سے نالج لامحدود ملے گی یا محدود ملے گی؟ محدود ملے گی. تو اس سے جو سائنسی علوم اخذ ہوں گے وہ لامحدود ہوں گے یا محدود ہوں گے؟ تو وہ بھی تو محدود ہوں گے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو پھر اسی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا. تو جب سائنس محدود ہے تو ٹیکنالوجی بھی کیا ہوگی؟ محدود ہی ہوگی نا. ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو چاہیں کر لیں آپ. ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کی ٹیکنالوجی کو پچھلے 100 سال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ابے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی آ گیا, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا, پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا. تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لامحدود ہیں, انسان کے پاس علم کیا ہے؟ بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو نا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, یہ 100-200 سال پہلے کی سائنس سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو آپ, ورنہ حقیقت میں یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کی تعداد لامحدود ہے, اور جو معلوم ہے ان کی تعداد ان چیزوں کے مقابلے میں 0.001% بھی نہیں ہے.